ہاں جی علی، کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک غالب بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے زبردست زبردست، اچھا۔ جی غالب بھائی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، یعنی کہ آپ نے مجھے کال میں لیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں ایک حافظ قرآن، تو قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد پھر میرے ذہن میں نا جو آپ باتیں کرتے ہیں، آپ باتیں کرتے ہیں، اور وہ دوسرے بھائی کیا نام ہے ان کا، حارث۔ حارث بھائی نا، تو وہ بہت شکر لگاتے ہیں، وہ بھی نا یعنی کہ جو وہ باتیں کرتے ہیں، آپ باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں میرے ذہن میں آنا شروع ہو گئی۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جیسا بولا نا کہ شاید مجھے لگنے لگا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، یا مجھے ہی ساری دنیا اسلام، یعنی کہ پہلے میں رہتا تھا پاکستان میں، تو سبھی نماز پڑھ رہے ہیں، سب گھر والے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، صرف میں ہی اکیلا، میں سوچتا ہوں یار اگر اللہ کی ذات ہے تو یہ اس ایک بندہ ہے، اس کا بازو کیوں نہیں ہے، اس کا بچارے کا کیا قصور ہے، وہ پیدائشی ہی اس کا ایک بازو نہیں ہے، اس نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے، جو ہم زندگی جی رہے ہیں وہ بیچارہ کیوں نہیں جی سکتا، ایسے کہ بہت سے میرے ذہن میں سوال آتے تھے۔ تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ میں اسلام سے کافی دور ہو چکا، تو حالانکہ میں نے 5 سال لگا کے میں نے حفظ کیا، میں نے حفظ کرنے کے باوجود جو ہے نا میں نے اسلام کو جو ہے نا چھوڑ دیا۔ تو ابھی بھی جو میں کبھی گھر میں بات کرتا ہوں تو کافی ذرا والدہ سے بحث کبھی ہو جاتی ہے، بھائی سے بحث ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں یار آپ کا جو سائیکل ہے نا، آپ اس سرکل میں رہ رہے ہو، آپ ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ شاید یہ لوگ جو ہے نا اب پاکستان اگر باہر جائیں گے نا تو تب ان کا ذہن کھلے گا، ٹھیک ہے؟ یہ جو آ کے حارث بھائی کے ساتھ اور آپ کے ساتھ جو یہ بحث کرتے ہیں نا مومن، یہ اگر کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے نا، یہ جے ماتا جی کی انہوں نے سب سے پہلے بولنا تھا، انہوں نے کہنا تھا یہ مسلم ہے، یہ فراڈ ہے، یہ ہم صرف ہندو ہی ہے، یہ ہے نا، ایسی باتیں ہونی تھی۔ تو میرا کویسچن یہ ہے، دیکھیے ہم انسان سوچتے ہیں، شاید ہمارا ذہن بھی سیم چیزیں ہی سوچتا ہے۔ وہ انجینئر صاحب میں آپ جانتے ہیں ان کو، وہ بھی ہاں جی، ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، حالانکہ میرے جیسے جاہل انسان کے ذہن میں بھی یہ باتیں آئی تھی آج سے 10 سال پہلے، تو میں اسلام پہ کافی دور ہو گیا، مجھے نماز پڑھے ہوئے 10 سال ہو گئے تقریباً نا۔ تو انجینئر صاحب ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں، میں ان کو بھی فالو کرتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں، یعنی کہ اچھی لگتی ہے ان کی باتیں سننا نا۔ تو وہ بھی اتنے سمجھدار ہیں، جو بات ہم سوچتے ہیں، جس اینگل سے، جس آئی سے ہم دیکھتے ہیں، وہ کیوں نہیں سوچتے اس بات کو؟ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ کیوں نہیں سوچتے یار؟ یہ بات یاد رکھیں گے، اب ایک بندہ ہوتا ہے جس کے پیٹ جڑ جاتا ہے، مولوی جی بہت سے جی دوسرے ایسے ہیں۔ دوسرا انگریزی زبان میں کہتے ہیں انسٹیٹیوشنلائزڈ، جو کہ ایک سسٹم سے اتنا ڈیپلی جڑ جاتا ہے کہ اب وہ سسٹم چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ ایم کیو ایم میں آ تو سکتے ہیں، آپ ایم کیو ایم چھوڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے نا کہ بھائی کو اگر چھوڑنا ہے تو جو ہے نا وہ گلا کٹوانا پڑے گا۔ تو اس طرح کے کئی کلٹ ہوتے ہیں، اٹالین مافیا ایسا ہوتا تھا، اور بہت سی ایسی جگہیں ہوتی تھی جہاں پہ آپ آ تو سکتے ہیں، اب آپ چھوڑ نہیں سکتے، اور جتنا زیادہ آپ اوپر جاتے جاتے ہیں آپ اتنا ہی نہیں چھوڑ سکتے۔ جیسے کہ مافیا کے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اوپر اور جاتے رہتے ہیں نا، اب وہ مافیا سے نہیں نکل سکتے، اب ان کے لیے امپاسبل ہے، کیونکہ اگر وہ مافیا سے نکلیں گے تو لوگ ان کو مار دیں گے۔ تو یہ انجینئر صاحب کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ بے شک یہ انٹیلیجنٹ ہے، مگر یہ اب اس سسٹم کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ اب یہ نکلنا ان کے لیے پاسبل ہی نہیں رہا۔ اور بہت سے مولویوں کے لیے بے شک انجینئر صاحب ہم پیسے نہیں کما رہے اس سے، مگر نکلنا پاسبل نہیں ہے، انجینئر صاحب نہیں نکل سکتے اس سے، بہت ہاں جی مشکل بالکل، کام وہ ہے۔ پیسے نہیں کما رہے، وہ ان کی یوٹیوب میں وہ نا ایڈنگ بھی نہیں ہے، نا شہرت ایڈز ہے، نہیں آتے عزت ان کی ہے، اس وجہ سے یوٹیوب۔ وہ نہیں نکل سکتے۔ ہو سکتا ہے کبھی ان کو ہو سکتا ہے ریئلائز ہو بھی جائے کبھی کہ یہ غلط ہے، مگر وہ پھر بھی نہیں چھوڑ پائیں گے، کیونکہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ۔ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر انہیں ریلائز ہو چکا ہو، لیکن وہ کھل کے سامنے نہیں بات کر رہا، وہ جو دین اسلام کے جو بتا رہے ہیں سب کو، وہی جو آپ نے بات کی ہے، کیا اس کو وہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ شاید وہ اسی کیفیت میں ہوں گے۔ چلیں گے، میں ایک سیکنڈ سوری۔ اچھا، یہ کوئی بلال صاحب پوچھ رہے میں نے بات کرنی کیسے کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں اوپر انلمیٹڈ ثواب فار مومن کا ایک لنک دیا ہوا ہے، اس پہ آپ کلک کریں تو آپ کو ثواب بھی ہوگا اور بات بھی ہو جائے گی۔ تو یہ ڈبل چیز ہے، بات بھی کریں گے، ثواب بھی ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ آ جائیں، بات کر لیں۔ ہاں جی، ہاں جی۔ تو غالب بھائی میں اپنا ایک لاسٹ کوشچن پوچھوں گا، پھر میں دوسروں کا موقع ضرور دوں گا۔
میں یہ پوچھنا تھا، اب ہمیں تو پتہ چل گیا ریئلٹی کا کہ یہ جو خدا ہے، یہ اگر ہوتا تو یہ دنیا ایسی نہ ہوتی، دنیا میں صرف مسلمان ہی ہوتے۔ اگر خدا نے یہ دنیا بنائی بھی ہے تو اس کا پیچھے مقصد کیا ہے؟ اپنی عبادت کروانا، صرف یہی مقصد ہے اس چیز کا؟ اپنی چلو عبادت کروانا ہی صرف مقصد ہے تو اس عبادت کروانے کے بعد کا کیا مقصد ہے؟ صرف مزے لینا، یہ ایک لاجک تھی۔ تو اس کے بعد یہ تھا کہ اب دیکھیں ہمیں تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ریالٹی ہے۔ اب ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہماری فیملی پاکستان میں ہے، اب ہماری شادی بھی ہوتی ہے اسی کلچر میں، جو ہماری اب بیگم ہے، آگے سے ہماری پھر اولاد بھی ہوتی ہے، بیٹا یا بیٹی جو بھی ہے، اس کو تو ظاہری بات ہم مسلمان ہی بناتے ہیں۔ تو ہمیں تو سمجھ لگ گئی ہے، اب ہم اپنے اولادوں کو کیسے بتائیں، سمجھائیں، اس سائیکل سے کیسے نکلیں کہ یار اب اپنے بیٹے کو یہ تو نہیں کہہ سکتے یار تم نے نماز نہیں پڑھنی ہے، اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یار خدا نہیں ہے۔ اب وہ تو دادی اس کے پاس ہے، دادا اس کے پاس ہے، ماں اس کے پاس ہے، وہ نماز پڑھی، ظاہری بات ہے وہ بچہ دیکھ کے نماز تو پڑھے گا۔ اس کو کیسے سمجھائیں اب کہ وہ جو سائیکل چلتا رہا وہ چلنے دیں اور ہم اپنے مزے میں رہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ اس بات میں؟ یہ تھوڑا ٹرکی ہے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے۔ بڑے لوگ اپنے ماں باپ کی وجہ سے، اپنی بیویوں کی وجہ سے بڑی چیزیں فیس کرتے ہیں، مگر میرے خیال میں بچوں کے دماغ میں کیوریاسٹی، ریشنلٹی کے بیج ڈالتے رہیں، انہیں پڑھنے کی عادت ڈالیں، سائنس کی ڈاکومنٹریز دکھائیں۔ بچے آج اسپیس کے بارے کتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، بچے اتنے ایکسائٹیڈ بلیک ہولز اور میٹرائٹس اور پلانٹس کے بارے میں ہوتے ہیں، اسپیس کے بارے میں ہوتے ہیں، کہ وہ آپ جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر آپ بچوں کو ان چیزوں کے اوپر لگا دیں گے ایک بار تو ایونچولی وہ اس جگہ پہنچ سکتے ہیں، مگر یہ اب گیون نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگوں کی مجبوری یہ ہے کہ باپ ایتھیسٹ ہو بھی جائے تو وہ بچوں کو ایتھیسٹ بنا نہیں سکتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر، مجھے لگتا ہے آپ شادی شدہ نہیں ہیں، بڑی سوچ سمجھ کے شادی کریں، بہت مشکل کام ہے آپ کے لیے، یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ اپنے لائف پارٹنر چوز کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو پہلے دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ کہیں وہ آپ کے ساتھ ایڈجسٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ نہیں بڑا مشکل بات ہے۔ ایکچولی میں میرڈ ہوں اور لکیلی وہ پاکستانی نہیں ہے میری وائف نا۔ ہاں ہاں، تو بس جی پھر جی آپ کا تو کام بہت آسان ہے، آپ بچوں کو، مگر مسلم ہے جی، مسلم کر کے ہی جو ہے نا ظاہری بات نے کہا تو پھر مسلم کر جس کے نے آپ کے لیے اسلام قبول کر دیا تھا نا، وہ آپ کے لیے اسلام چھوڑ بھی دے گی، یہ بھی یاد رکھیں آپ بات۔ ہاں وہ تو ظاہری بات ہے، وہ تو چھوڑ بھی ہاں، دے گی، میں اس بات کو بھی سمجھتا ہوں۔ آپ کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، آپ تو بچوں کو اپنے کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ ہاں، پاکستان میں جو رہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور میرے خیال میں ون گلو فٹس آل والا میں جواب نہیں دے سکتا، ہر ایک کی سچویشن یونیک ہے۔ پچھلی بار ایک بھائی آئے تھے جو میں نے اور حارث نے ابھی سٹریم کی تھی اس میں، اور وہ بڑے پریشان تھے اور ان کی پریشانی ساری سمجھ آ رہی تھی، وہ بہت پریشان تھے۔ تو میں ایسا جواب نہیں دے سکتا، مگر میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ صبر سے بات کریں۔ آپ نے مذہب چھوڑا ہے، دوسروں نے نہیں چھوڑا، اور آپ کو یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ آپ نے چھوڑا ہے، انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو جب آپ نے چھوڑا ہے تو شاید ایڈجسٹمنٹ آپ کی طرف سے تھوڑی زیادہ دینی پڑے گی، صحیح ہے، ان کی طرف سے تھوڑی کم کرنی پڑے گی، صحیح ہے، ہاں، ٹھیک ہو گیا؟ جی چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ غالب چلیں بھائی ٹھیک آپ ہے کا، جی، اور بہت شکریہ حارث آپ بھائی کا، سن رہے ہیں بہت تو ان کو بہت بھی میرا شکریہ۔ پیار، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بالکل آپ کا، حارث بھائی، تھینک یو ہاں حارث اگر سن رہا ہوگا تو آپ کی بات پہنچ گئی ہوگی۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت تھینک یو۔ شکریہ آپ کا، اوکے بائے بائے۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔